السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمکتے دمکتے ہنستے مسکراتے اچھلتے کودتے ہوشیار سمجھدار ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی اور دیس دیس کی مزیدار کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں جاپان سے ایک کہانی جس کا عنوان ہے ایک کوڑی اور مکاٹو، اور اس کہانی کو آپ کے لیے لکھا ہے نعمان احمد نے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک لڑکا تھا جس کا نام مکاٹو تھا۔ وہ ایک یتیم بچہ تھا۔ اس کے ماں باپ اس کے بچپن ہی میں مر گئے تھے۔ اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے نہ کوئی بہن بھائی تھے، نہ رشتہ دار اور دوست۔ اسے اپنے لیے آپ ہی کمانا پڑتا تھا۔ اس نے ہر طرح کے کام کیے۔ کبھی وہ روزی کمانے کے لیے لوگوں کا بھاری سامان ڈھوتا، کبھی جنگل صاف کرتا اور کبھی جانوروں کو کھانا کھلاتا۔ اس نے ہر کام کیا، کبھی فارغ نہیں بیٹھا۔ وہ کام چور بھی نہیں تھا، ہر کام دل لگا کر کرتا۔ اگرچہ سخت محنت مزدوری کے بعد اسے تھوڑے سے پیسے ملتے، وہ پھر بھی خوش رہتا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر میں کام نہیں کروں گا تو بھوکا مروں گا۔ وہ جو کام بھی کرتا سوچ سمجھ کر اور محنت سے کرتا۔ وہ بہت خوش مزاج اور ہنس مکھ بھی تھا۔ جہاں وہ کام کرتا وہ اس کی تعریف کرتا۔ ایک سہانی شام وہ لکڑی کا ایک بہت بڑا تنا کاٹ کر فارغ ہوا تو ذرا سانس لینے کے لیے بیٹھ گیا۔ یوں بیٹھے بیٹھے وہ سوچنے لگا کہ مجھے آئندہ کیا کرنا چاہیے۔ وہ انجانے دور دراز علاقوں میں جا کر اپنی قسمت آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ اسے نئے نئے کام کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے مالک نے آ کر پوچھا، میرے بچے، تم اتنے دھیان سے کیا سوچ رہے ہو؟ مکاٹو نے شمال مشرق کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ میں نے سنا ہے وہاں کی زمین بہت زرخیز ہے اور وہاں کے لوگ بہت نیک اور رحم دل ہیں۔ کاش میں یہ علاقہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھیں شوق سے چمک اٹھیں۔ مالک بولا، جس جگہ تم جانا چاہتے ہو اس کا نام سوکھوتھائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں سوکھوتھائی کا بادشاہ پراروانگ بہت ہی رحم دل ہے۔ اگر تم وہاں پہنچ سکو تو شاید تمہاری قسمت چمک اٹھے۔ کچھ دنوں بعد مکاٹو نے قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا گاؤں چھوڑا اور دنیا کی سیر کو نکل کھڑا ہوا۔ وہ مزے لے لے کر نئے اور دلچسپ نظارے دیکھتا، راستے میں لوگوں سے ملتا، آگے ہی بڑھتا رہا۔ 1 مہینے کے سفر کے بعد وہ سوکھوتھائی کی سلطنت کی سرحد پر ایک گاؤں میں پہنچ گیا۔ وہاں مکاٹو کو ایک بوڑھی عورت دکھائی دی جو پانی کا ایک بہت بڑا گھڑا سر پر رکھے جا رہی تھی۔ مکاٹو نے اس سے کہا، کیا مجھے ذرا سا پانی پینے کو مل جائے گا؟ سخت پیاس لگی ہے۔ بوڑھی عورت نے ایک چھوٹے سے پیالے میں مکاٹو کو پانی دیا، پھر اس سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ بالکل اکیلے کیوں ہو؟ یوں لگتا ہے جیسے تم بہت دور سے آئے ہو۔ مکاٹو نے پانی پی کر کہا، بہت بہت شکریہ۔ بوڑھی عورت نے پھر پوچھا، تمہارے ماں باپ کون ہیں؟ کیا تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے؟ مکاٹو نے بتایا، نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ، میں مون شہر سے آیا ہوں۔ اوہ میرے خدا، کیا تم واقعی مون شہر سے آئے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اکیلے سفر کر رہے ہو؟ تم تو اتنے چھوٹے ہو۔ مکاٹو بولا، میں سوکھوتھائی کے پراروانگ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں وہ بہت رحم دل بادشاہ ہے۔ بوڑھی عورت نے کہا، تم بہت ہمت اور پکے ارادے والے لگتے ہو۔ آؤ میرے ساتھ، کسی کو کیا پتا، شاید تم پراروانگ کو دیکھ ہی لو۔ مکاٹو خوشی خوشی بڑھیا کے ساتھ چلا گیا۔ اس نے سوچا، اگر میں اس رحم دل بڑھیا کا کام کروں گا تو مجھے سونے کو جگہ، کھانے کو روٹی تو مل ہی جائے گی، اور شاید کسی نہ کسی دن قسمت نے ساتھ دیا تو بادشاہ کو دیکھنا بھی نصیب ہو جائے۔ بڑھیا کا شوہر پراروانگ کا ایک مہاوت تھا۔ وہ بادشاہ کے دوسرے مہاوتوں کے ساتھ مل کر
بادشاہ کے سینکڑوں ہاتھیوں کی دیکھ بھال کرتا۔ مکاٹو اس کام میں اس کا ہاتھ بٹانے لگا۔ وہ ہاتھیوں کے لیے کھانا لاتا اور ان کے تھان کی صفائی ستھرائی میں اس کی مدد کرتا۔ وہ بہت محنت اور دل لگا کر کام کرتا۔ مہاوت اور اس کی بیوی دونوں ہی اس کو بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن آسمان بالکل صاف تھا اور موسم بہت ہی سہانا تھا۔ نہ جانے کیوں مکاٹو کو یوں لگ رہا تھا کہ آج کا دن بہت نیک ہے۔ جب وہ ہاتھیوں کے تھانوں کی صفائی کر رہا تھا تو ایک لمبے قد کا آدمی اندر آیا۔ اس نے بہت ہی شاندار لباس پہن رکھا تھا اور اس کے ساتھ کئی نوکر چاکر تھے۔ یہ پراروان خود تھا۔ مکاٹو نے فوراً ہاتھ جوڑ کر اسے جھک کر سلام کیا۔ اس وقت اس کا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ بڑھیا کا شوہر بھی وہاں موجود تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، یہ لڑکا کہاں سے آیا ہے؟ مہاوت نے ادب سے جھک کر بتایا، یہ لڑکا مون شہر سے آیا ہے۔ اس نے آپ کی بہت تعریف سنی تھی۔ یہ آپ کو دیکھنے کے شوق میں اتنا راستہ پیدل چل کر یہاں پہنچا ہے۔ اس کی عمر کیا ہوگی؟ بادشاہ سلامت 12 سال۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا، خوبصورت اور محنتی لڑکا ہے، تم اس کا اچھی طرح خیال رکھنا۔ جیسے ہی بادشاہ باہر گیا، مکاٹو نے زمین پر ایک کوڑی پڑی دیکھی۔ اس نے وہ کوڑی اٹھائی اور بھاگ کر بادشاہ کی خدمت میں جا کر پیش کی، مگر بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تم رکھ لو۔ مکاٹو نے سوچا، آہا، مزہ آ گیا، بادشاہ نے مجھے ایک کوڑی دی ہے۔ اس زمانے میں سوکھوتھائی کے لوگ کوڑی کو سکے کے طور پر استعمال کرتے تھے، یعنی پیسوں کی طرح۔ اگرچہ کوڑی کی ذرا سی حیثیت تھی، پھر بھی مکاٹو تو اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، کیونکہ یہ تو بادشاہ کا دیا ہوا تحفہ تھا۔ بہت عرصے تک اسے کوئی ایسی بات نہ سمجھ آئی جس سے وہ اس ایک کوڑی سے زیادہ کما سکتا۔ ایک دن بازار میں وہ پودوں کے بیجوں کی دکان کے سامنے سے گزرا۔ اس نے دکان پر نظر ڈالی۔ وہاں اس نے ایک ٹوکری دیکھی جو سلاد کے بیجوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے سوچا، سلاد، ایسے چھوٹے چھوٹے پودے تو میں بھی اگا سکتا ہوں۔ پھر اس نے دکان پر بیٹھی ہوئی ہنسمکھ عورت سے پوچھا، کیا میں سلاد کے بیج خرید سکتا ہوں؟ اس عورت نے پوچھا، ہاں بیٹا، تمہیں کتنے بیج چاہیے؟ مکاٹو بولا، میرے پاس تو ایک کوڑی ہی ہے۔ عورت نے ہنستے ہوئے کہا، بس ایک ہی کوڑی؟ اس سے تو کچھ بھی نہیں خریدا جا سکتا، میں تو اتنے بیج تول بھی نہیں سکتی۔ مکاٹو نے بہت شوق سے کہا، دیکھیے، میں اپنی انگلی بیجوں کے اس ڈھیر میں ڈالتا ہوں اور جتنے بیج بھی انگلی سے لگ جائیں بس آپ مجھے اس کے بدلے میں دے دیجیے گا۔ عورت مکاٹو کی تجویز سن کر بہت ہنسی اور بولی، اچھا چلو یوں ہی صحیح، اپنی انگلی بیجوں میں ڈالو۔ مکاٹو نے کوڑی عورت کو دی، پھر اپنی انگلی منہ میں ڈال کر گیلی کی اور بیجوں کے ڈھیر میں ڈال دی۔ جب اس نے اپنی بھیگی ہوئی انگلی ڈھیر میں سے باہر نکالی تو ساری انگلی پر بیج ہی بیج تھے۔ مکاٹو نے بہت حفاظت کے ساتھ سارے بیج اتار کر اپنی ہتھیلی پر رکھے اور مٹھی کو مضبوطی کے ساتھ بند کر کے خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا۔ اب جو اس کے پاس بیج آ گئے تو اس نے فوراً زمین میں گوڈی کی اور بیج بو دیے۔ ہر روز صبح کیاری کو پانی دیتا۔ چند ہی دنوں میں ننھے پودے نکل آئے۔ پھر مکاٹو نے کچھ اور زمین صاف کی اور کچھ اور بیج بو دیے۔ یوں چند ہی دنوں میں پورا کچن گارڈن تیار کر لیا۔ وہ اپنے ننھے منھے ہرے بھرے کھیت کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا۔ مکاٹو نے سوچا، اس خوبصورت سلاد کے کچھ گچھے بادشاہ کو پیش کر دوں تو کتنا اچھا ہو۔ ایک دن پھر بادشاہ ہاتھیوں کے تھانوں کے پاس سے گزرا۔ مکاٹو بھی موقع کے انتظار میں تھا۔ وہ اپنے گھٹنوں پر جھکا اور تازہ سلاد کے سب سے بڑے گچھے بادشاہ کی خدمت میں پیش کیے۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا، یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ مکاٹو نے خوشی سے مسکراتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، وہ کوڑی جو آپ نے مجھے دی تھی، میں نے اس سے بیج خریدے اور یہ سلاد اگائی۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا، مگر کیسے؟ ایک کوڑی میں یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ مکاٹو نے بادشاہ کو ساری کہانی سنا دی۔ بادشاہ کو اس کی عقل مندی اور محنت بہت پسند آئی۔ اس نے مکاٹو کو محل میں نوکر رکھ لیا۔ کئی سال اسی طرح گزر گئے۔ مکاٹو اب ایک تندرست، خوبصورت، لمبا جوان آدمی بن چکا تھا۔ بادشاہ جو کام بھی اسے سونپتا
وہ پوری محنت اور سلیقے سے کرتا۔ بادشاہ اس پر بھروسہ کرنے لگا، اسے بڑے سے بڑا عہدہ ملتا گیا، یہاں تک کہ اسے کھنوانگ کا خطاب ملا، جس کا مطلب تھا کہ وہ بادشاہ کے دربار میں سب سے اہم آدمی ہے، اور بالآخر بادشاہ نے اسے مون شہر کا حاکم بھی بنا دیا۔ مون شہر کا وہی یتیم بچہ جس کا دنیا میں کوئی نہیں تھا، اپنی محنت اور عقل مندی کی وجہ سے وہاں کا بادشاہ بن گیا۔ اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو ایسا ہی عقل والا اور محنت کرنے والا بنائے، آمین۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی مزیدار کہانی کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔